السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ داہنا پاؤں یعنی سیدھا پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں۔ جو آدمی صحت مند ہے وہ اس طریقے سے قبلے کی طرف رخ کرے، اور جو نہیں رکھ سکتا ہے اس طریقے سے موڑ کر، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے رکھے۔ اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے۔ بہت سارے لوگ بایاں پاؤں باہر نکال دیتے ہیں اور بیٹھتے زمین پر ہے۔ نہیں، ہم کو بیٹھنا اسی پاؤں پر ہے، جس پر جو پاؤں بچھا رہے اسی پر بیٹھنا ہے اور پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے۔ اور یہ جو پیر باہر نکال کے بیٹھتے ہیں اس کو تورک کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام سے ضعیفی کی حالت میں ثابت ہے، عام حالات میں ثابت نہیں ہے۔ شوافے وغیرہ بھی جو ہے اس طرح سے کبھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن احادیث میں جس کے دلائل آپ کو کتاب میں ملیں گے جو میں نے بھیجی ہے، تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدھے پیر کو کھڑا کرنا ہے اور پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا چاہیے۔ اب جیسے یہ گھٹنے ہیں تو اس کے اوپر رکھنا ہے، یہ سمجھیے گھٹنا ہے، اس کے اوپر رکھنا ہے۔ گھٹنے کے نیچے نہیں لے کے جانا ہے، بہت زیادہ اوپر بھی نہیں رکھنا ہے، گھٹنے کے بالکل قریب میں، نیچے انگلیاں نہیں رکھ جانا ہے۔ سوال: امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں، امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں۔ منفرد کسے کہتے ہیں؟ اکیلے پڑھنے والے۔ تو امام اور اکیلا پڑھنے والا کیا کرتا ہے؟ ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھتے ہیں اور سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھ کر نماز مکمل کرتے ہیں۔ مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں خاموش کھڑا رہنا چاہیے۔ امام منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ پڑھتے ہیں اور الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں۔ مگر مقتدی جو پیچھے ٹھہرے امام کے پیچھے ہے، وہ صرف اور صرف ثنا پڑھنا ہے ان کو۔ لیکن ثنا پڑھنا بھی یاد رکھیں ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے مرتبہ رکوع میں امام صاحب ہے اور یہ صاحب آئے اور رکعت باندھ کے پھر پہلے ثنا پڑھ کے پھر رکوع میں جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ثنا پڑھے پڑھے تک امام صاحب کا رکوع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ثنا پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھ لے تو اچھا ہے۔ اگر کوئی بھول گیا ثنا نہیں پڑھ سکا تو اس کو سجدہ سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ثنا واجبات نماز میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں خاموش کھڑا رہنا چاہیے۔ جب پڑھاتے وقت میں جو بھی مسائل میرے ذہن میں آ رہے وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی سوال اس تعلق سے کرنا ہے تو آپ لوگ پوائنٹ کر لیجئے، آخر میں کر لے سکتے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اور منفرد تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتا ہے۔ تحمید کسے کہتے ہیں؟ ہم پڑھ کے آئے، ربنا لک الحمد کو تحمید کہتے ہیں۔ ربنا لک الحمد بھی کہتا ہے منفرد۔ اکیلا پڑھنے والا سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے، اس کو سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے، ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو کس طرح پڑھیں؟ 2 رکعتیں تو اسی قاعدے سے پڑھی جائیں جو اوپر بیان ہوا، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد پہلی رکعت میں۔
دوسری رکعت میں بسم اللہ الحمد سورہ. مگر قاعدے میں التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں. قاعدے میں التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں. اگر کوئی بھولے سے درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، تو سجدے سہو کرنا ہوگا، یعنی ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا ہوگا. اس کو سجدے سہو کہتے ہیں. آخر نماز میں ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے کو سجدے سہو کہتے ہیں. سہو ہے وہ. تو التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا ہے دوسری رکعت کے قاعدے میں. اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں. قاعدہ اولا. اچھا، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں. التحیات پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں. پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہے تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں. نماز واجب یا سنت یا نفل ہے تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں، یعنی سورہ فاتحہ سورہ دونوں پڑھنا ہے. اور اگر نماز فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ نہ ملائیں. سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں تو تیسری چوتھی میں بھی سورہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد. لیکن فرض اگر پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد میں سورہ نہیں پڑھنا ہے. باقی اور سب اسی طرح پڑھیں جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں. تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہیں ملانا ہے فرض میں. سوال: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی. دو یا چار رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں. نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں. کوئی بھی 3 رکعت نفل سنت نہیں، 2 رکعت ہوتی ہے یا 4 رکعت ہوتی ہے. واجب 3 رکعت ہے. رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر ہیں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے اور نہ نیچا ہو. سر کمر سے نہ اونچا ہے نہ نیچا رہے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں. علیحدہ رہنے کا مطلب بازو کونی نہیں نکالنا ہے، بلکہ ہاتھوں کو اسٹریٹ ہی رکھنا ہے لیکن چپکا کے نہیں رکھنا ہے. اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے. گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے. اور جیسا کہ میں نے کل ایک چیز یہ بھی بتائی تھی کہ وزن سارا جو ہے پنجوں پہ آنا چاہیے تو رکوع صحیح ہوتا ہے. اتنا زیادہ وزن بھی پنجوں پہ نہیں کہ سامنے گر جائیں. زیادہ وزن یعنی یوں سمجھیے آپ 60-70% وزن پنجوں پہ ہوتا ہے، ایڑیوں پہ کچھ کم ہوتا ہے. سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے نیچے زمین پر، ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں. اب کیسا رہے؟ جیسے ہم اٹھاتے وقت میں، ہاتھ اٹھاتے وقت میں اس طریقے سے اٹھاتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے، تکبیر کا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر. یہ غلط ہے. یہ اکھڑا کے بعد زنی بہت سارے عجیب طریقے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. تو آسان طریقہ ہے، بس اٹھاؤ اور کانوں تک لے کے جانا ہے. بہت سارے لوگ ہاتھ کو کانوں تک لے جاؤ بولے تو چہرے کو ہاتھوں تک لے کے آتے ہیں، یوں کرتے. یہ بھی نہیں کرنا ہے. ہاتھ چہرے کو سیدھا رکھنا ہے، نگاہ قبلے کی طرف ہو یا نیچے سجدے کی جگہ پر ہو. ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اور اسٹریٹ رکھنا ہے، ہاتھ قبلے کی طرف رکھنا ہے. ایسا نہیں رکھنا ہے، ایسا نہیں رکھنا ہے، ایسا نہیں رکھنا ہے، ایسا نہیں. بس اپنی حالت پہ رکھنا ہے، اکڑانا بھی نہیں، اپنی حالت. کانوں کو لگانا بھی نہیں، کانوں کو ایسا لگا کے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ایسا بس. تو جس طریقے سے ہم تکبیر کہتے وقت میں ایسا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے سجدے میں بھی رکھنا ہے. تکبیر کے وقت میں کونیوں کو ایسا نہیں اٹھانا ہے،
کچھ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ میں اس طریقے سے کونی اٹھاتے ہیں. نہیں, کونی اٹھانا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو بھی اسٹریٹ ہے. تو ایسے ہی سجدے میں بھی رکھنا ہے, جیسے کانوں کے برابر تھے ایسے ہی سجدے میں رکھنا ہے. سجدے میں بھی کونیوں کو پھیلانا نہیں, نہ کونیوں کو چپکا کے رکھنا ہے. تو ہاتھوں کے پنجے زمین پر ہو, اپنی حالت پہ ہو. ایسا نہیں کہ کوئی ڈپس مار رہے بس, وہ بھی نہیں, بلکہ اپنی حالت پہ ہو. کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے اونچی رہیں اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے. پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں. دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں. نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے. اس کا بہت بڑا ثواب ہے. 33 33 34 100 ہو جاتے ہیں. تو یہ تسبیح فاطمی بھی کہلاتی ہے. اس کی فضیلت ہے. نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے یہ پڑھنا چاہیے. باقی کوئی اور وظیفہ بھی ہے تو پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر الحمدللہ ہماری تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ ختم ہو گیا. برکتاً ہم جو ہے دوسرا حصہ بھی کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں؟ 5 چیزیں یہ ہے. اول کلمہ طیبہ, دوسرا کلمہ شہادت. تو کلمہ شہادت بھی کہا جاتا ہے اس کو, کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا. یاد رکھیے, دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا. اس کی تفصیلات بھی آئیں گی. تو دل سے بھی ماننا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرنا ہے. دوسرے نماز پڑھنا, تیسرے زکوٰۃ دینا, چوتھا رمضان شریف کے روزے رکھنا, 5 پہ حج کرنا. یہ تو خیر آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد مانے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی اس بات کی کہ خدا کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. سوال, کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب, نہیں, بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. سوال, دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لانا کہتے ہیں. آج کل ہمارے مسلمان, بھولے والے مسلمان کو اسٹیج پہ غیر مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. دل سے اس کو ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہو جاتا. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے بھی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا, کام شرکیہ کر رہا ہے, گھر میں پوجا کر رہا ہے, پوجا کے کاموں میں شریک ہو رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, تو بھی وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. دل سے یقین کرنا. تو اسی وجہ سے میں اکثر کہتا رہتا ہوں دوست احباب میں بھی کہ پیدائشی مسلمان نہیں بننا ہے, بلکہ اسلام کو صدق دل سے قبول کرنا ہے, اسلام کو سمجھنا ہے اور اس کو یقین سے کے ساتھ میں اس اسلام پر جمے ہوئے رہنا ہے. اسلام ہم کو یہی بات سکھاتا ہے. ایسا نہیں کہ بس ایک نارملی پیدائشی مسلمان ہے اور رہ رہے ہیں ویسے. ضرورت اس بات کی ہے آج دنیا میں مسلمانوں کو کہ مسلمان ہیں, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کو سمجھیں. مسلمانوں کے ہی اکثر لوگوں کو, مسلمان قوم کی اکثر افراد کو ابھی اسلام سمجھ میں نہیں آیا. غیروں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ بہت سارے غیر پھر بھی سمجھ جا رہے ہیں, مسلمان سمجھنے میں بہت کھوتا ہے. اسلام کو سمجھنا اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کو سمجھنا, اس کا ڈیفائن کرنا, جواب دینا, اسلام کے تعلق سے کوئی شکوک و شبہات ہے تو اس کو دور کرنا, اور اپنے اعمال میں شرک کو داخل ہونے نہیں دینا, یہ سب ضروری ہے.
لوگوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، کوئی بدعات میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، کوئی درگاہ کے سامنے سجدے کر رہا ہے، کوئی بابا کو سجدے کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور پھر خود کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ تو بہت ڈرنے والا مقام ہے، اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، دل سے یقین کرنا اور زبان سے دل سے کلمہ طیبہ کو دل سے ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ مدد کرنے والا سمجھنا، اللہ کے علاوہ نہ کسی اور کو رزق دینے والا سمجھنا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بگڑی بنانے والا سمجھنا ہے، صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی ذات ہمارے کام کو بگڑی کو بنانے والی ہے، یہ ہم کو دل سے یقین کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں تصدیق قلبی۔ 3 جملے استعمال ہوتے ہیں، تصدیق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالارکان، 3 چیزیں ضروری ہے، یعنی دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کر کے دکھانا۔ اگر کوئی آدمی دل سے مسلمان ہے لیکن وہ اپنے اسلام کو چھپایا ہوا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا اور عمل بھی کوئی اس کا ظاہر نہیں ہے مسلمانوں والا، تو اب اس کے مرنے کے بعد میں اس کو کہاں دفنائیں گے؟ بھائی معلوم ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو جو اس کے رشتہ دار وغیرہ جو اس کے اپنے لوگ ہیں وہ وہیں پر لے جا کے دفنائیں گے، شمشان گھاٹ میں لے جا کے دفنائیں گے، لیکن کیا اس کی بخشش ہوگی؟ وہ چھپ کے نماز پڑھ رہا تھا ہوگا یا چھپ کے کوئی بھی اعمال کر رہا تھا، کیا اللہ کے پاس وہ مسلمان ہے؟ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی وہ اللہ کے پاس مسلمان ہو، ہمارے سامنے تو نہیں، ہم تو عالم الغیب نہیں، ہم کو غیب کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم جب تک زبان سے اقرار نہ ہو، عمل ظاہر نہ ہو، جب تک کوئی قاضی یا مفتی کوئی بھی مسلمان کسی کو بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ دل سے کوئی اگر چھپ چھپا کر مسلمان ہو کے اسلام کے اوپر عمل کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کے پاس انشاءاللہ مغفرت ہوگی، لیکن دنیا کے اعتبار سے تو مسلمان اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ ایک شخص زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، زبان سے بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور اللہ کو ایک مانتا ہوں بول کے بھی بول رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، دل میں اس کا کفر چھپا ہے، تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طریقے کے منافقین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج کل بھی مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم چونکہ کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں، ہمارے اوپر چونکہ وحی نازل نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ہم کو کسی کو منافق کہنے کا حکم نہیں ہے، ہم منافق کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یا تو کافر کہہ سکتے ہیں اس کے عمل کو دیکھ کر کہ عمل کافرانہ ہے تو کافر کہہ سکتے ہیں، یا مسلمان کہہ سکتے ہیں، بس 2 میں سے ایک کہہ سکتے ہیں، منافق کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی مسلمان ہے، زبان سے تو اقرار کر رہا۔ ہاں، اگر وہ شرکیہ کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا عمل نظر آ جاتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مان رہا ہے اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، تو ہم کہیں گے مسلمان نہیں ہے، تم کرسچن ہو، کافر ہو، اسلام کو ماننے والے نہیں ہو، کیونکہ اسلام کے بنیادی عقیدے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مت مانو۔ تو مثال میں نے عرض کر دی، معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو ایمان لانا کہتے ہیں۔ گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب، اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جو دعوت کے ساتھی ہیں وہ تو ان کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ گونگے آدمی بھی ماشاءاللہ پوری دعوت سمجھاتے ہیں، پورا کام سمجھاتے ہیں اشاروں میں، تو اللہ ایک ہے اس طریقے سے سمجھاتے ہیں، طاقت والا ہے اللہ وہ اس طریقے سے سمجھاتے ہیں، پورے جہاں کا اللہ مالک ہے اس طریقے سے سمجھاتے ہیں وہ اشارہ کر کے، تو ان کا اشارہ کر دینا کافی ہے، زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔